بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 2021 ختم ہونے والا ہے اور 2022 شروع ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر کچھ 2-3 اہم باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے 31 دسمبر کی، تو ایسے موقع پر عجیب و غریب ہمارے ہاں محفلیں سجائی جاتی ہیں، ناچ گانے کی اور شرابوں کی، اور نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ہوائی فائرنگ کے چکر میں کتنے لوگوں کو گولی لگ جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کی زندگی میں ایک سال ختم ہوتا ہے تو اس کو مزید اس چیز کا احساس پختہ ہو جانا چاہیے کہ یار میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا، اور اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے خود اپنا حساب کر لو۔ قیامت کے دن بھی آپ کو حساب تو ہم سب نے دینا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے پڑھو اپنا اعمال نامہ، كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ تو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ جو سال گزر گیا ہے تو اس کے بارے میں انسان سوچے، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، کہ میری ذاتی زندگی کیسی تھی، میری صحت کا میں نے کتنا خیال کیا، عبادات کا، حقوق اللہ کا میں نے کتنا خیال کیا، نمازیں میں نے کتنی پڑھی، کتنی قضا ہو گئیں، اور اگر قضا ہو گئی ہیں تو آئندہ سال کے لیے پلاننگ کرے کہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ خاندانی زندگی میں دیکھے بیوی کے حقوق کتنے ادا کیے، بچوں کے حقوق کتنے ادا کیے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، کتنی میں نے صلہ رحمی کی، کہاں کہاں میں نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کیے، اس پر تھوڑا غور کرے۔ اپنی معاشی زندگی پر غور کرے کہ کہاں کہاں میری انکم میں خدا نخواستہ کوئی حرام ایلیمنٹ، کوئی حرام جز شامل ہو گیا ہے، یا میری انکم کا کتنا حصہ حرام تھا جو میں استعمال کر چکا ہوں، اپنے بچوں کو کھلا چکا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں کہ میری معاشرتی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا میں مشین بن گیا ہوں، کیا میں پیسے کمانے کی مشین ہوں، میں انسان ہوں، میرے بارے میں میں اپنی معاشرتی زندگی میں کتنا لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہوں، کتنا لوگوں کے کام آتا ہوں، لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، یا جو بھی میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں کتنا کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک آدمی کوئی ادارہ چلا رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ کا سسٹم ہے، آڈٹ کا پورا نظام ہے، وہ ہر سال پورا آڈٹ کر کے سسٹم بالکل اوکے کر کے رکھتا ہے، تو اگر 10 سال بعد بھی اس سے کوئی پوچھے گا تو وہ 10 سال کی رپورٹیں اٹھا کے دے دے گا کہ میری اس سال کی رپورٹ ہے، یہ سال کی رپورٹ ہے، یہ سال کی رپورٹ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈائری لکھنے کی عادت بنائے، کہ روزانہ ڈائری لکھ کے لکھے آج رات کہ آج پورا دن میں نے کیا کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آدمی بعض اوقات اپنے بارے میں بہت خوش گمانی میں مبتلا ہوتا ہے، خوش فہمی میں، کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن جب وہ حساب کتاب کرنے بیٹھتا ہے، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی جب شروع کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے تو ایک دن میں نہ جانے مجھ سے کتنے سینکڑوں گناہ ہو جاتے ہیں۔ احتساب کی عادت ڈالی جائے، انسان ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر، منتھلی بیسس پر کم از کم اگر ان ساری بنیادوں پر اپنا احتساب نہیں کیا، سالانہ بنیادوں پر کم از کم اپنا آڈٹ کریں، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں، اپنا احتساب کریں، دیکھیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن پیش ہوں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہوں گی۔ جب رات کے سونے سے پہلے میں احتساب کروں گا کہ یار مجھ سے دن میں یہ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کر لوں گا نا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ سے بخشوا دوں گا۔ تو اگر روزانہ میں یہ کام کرتا رہوں گا، اور رات اور ہر سال کے آخر میں یہ کام کر کے اپنے گناہ بخشوا دوں گا، کسی کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی پلاننگ کروں گا، نمازیں قضا ہیں اس کو ادا کرنے کی پلاننگ کر لوں گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ چلتے 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 جب زندگی کا آخری مرحلہ آئے گا تو سارا حساب کتاب کلیئر ہوگا، جو گناہ ہوں گے وہ بخشوائے جا چکے ہوں گے، جو حقوق العباد ہوں گے وہ ادا کیے جا چکے ہوں گے، جو حقوق اللہ ہوں گے اس کی قضا ہو چکی ہوگی، سارے مسائل کلیئر ہوں گے، تو اللہ کے سامنے صاف ستھرے پیش ہو جائیں گے۔ اور اگر ان چیزوں کا ہمیں خیال نہیں ہوا، اسی موج مستی کے اندر ہم لگے رہے اور اسی چیز میں اپنی زندگی گزارتے رہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں، شکوے شکایات کے اندر لوگوں سے ناراض رہ کر، اللہ سے بھی بعض اوقات لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ پریشانی وہ پریشانی، اور نعمتوں کا تھوڑا استحضار کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ آج آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، کہ آپ 2020 میں بھی اسی پوزیشن پر تھے؟ عموماً جب بات کی جاتی دنیا کے اعتبار سے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ 2020 میں کتنا کماتے تھے، 2021 میں کتنا کما رہے ہیں۔
اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ 2020 میں آپ کتنی شریعت کے پابند تھے، شریعت کے کتنے فیصد حصے پر عمل کر رہے تھے، اور 2021 میں آپ نے کتنا اس میں امپروومنٹ کی ہے۔ اگر آپ وہیں پہ کھڑے ہیں اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں کمایا، اور اگر خدا نہ خواستہ پیچھے چلے گئے تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ کلپ ریکارڈ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خود سوچیں، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہوائی فائرنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، ون ویلنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، سلینسر نکال کے بائکیں بھگانے کا موقع نہیں ہے، کہ ناچ گانے کا، پٹاخے پھوڑنے کا موقع نہیں ہے، احتساب کا موقع ہے۔ تھوڑا غور کریں۔ ہم بعض اوقات لوگوں کی یعنی اس طرح کے مواقع پر دیکھا جائے تو آتا ہے کہ بھئی دبئی میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا آتش بازی کا، فلاں ملک میں، تو ان ملکوں کو آپ دیکھیں تو سارے اسلامی ملک ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انگریزوں کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید انگریزوں نے ان حرکتوں کی وجہ سے ترقی کی، کہ وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ناچ گانے کی محفلیں کرتے ہیں۔ بھئی ان کی ترقی کی وجوہات یہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ جو اصل وجوہات ہیں ان پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آسان طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یار بے لباس ہو جاؤ، کپڑے پہننا چھوڑ دو تو بس اس کا مطلب ترقی کر لی، ناچ گانے شروع کر دو اس کا مطلب ترقی کر لی، نائٹ کلب بنا لو اس کا مطلب ترقی کر لی، پٹاخے پھوڑ دو، آتش بازی کرو اس کا مطلب۔ بھائی ترقی انہوں نے علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کی ہے۔ آپ محنت کریں، ہمت کریں، چیزوں کو سیکھیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، علم میں، فنون میں، ہنر میں آگے بڑھیں، اس چیز میں ان کو ٹکر دیں۔ تو آپ نے اگر یہ لباس بھی پہنا ہوگا تب بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر آپ لباس سب کچھ انسان اتار دے، ساری آتش بازیاں کرے، علوم فنون میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں آگے نہ بڑھے، دنیا آپ کی قدر اس وجہ سے نہیں کرے گی کہ آپ اچھا ناچتے ہیں، آپ اچھا گاتے ہیں، آپ اس وجہ سے کوئی دنیا آپ کو تسلیم نہیں کرے گی کہ بھئی اس کو ہم نے سپر پاور مان لیا، یا اس کو ہم نے بہت بڑی اتھارٹی یا بہت بڑا پاور تسلیم کر لیا۔ تو اس لیے نئے سال کے آغاز پر، چاہے وہ یہ سال شروع ہو رہا ہو یا ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہو، جو اصل ہمارا کیلنڈر ہے ہجری سال، ہجری کیلنڈر جو محرم سے شروع ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہو، دونوں موقعوں پر اپنا احتساب کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس موقع پر یہ بحث شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے تو ہم اس پہ کیوں بات کریں، ہمارا وہ کیلنڈر ہے۔ تو دیکھیں کیلنڈر دونوں استعمال کرنا جائز ہے، یہ کیلنڈر استعمال کرنا بھی جائز ہے، وہ کیلنڈر استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ ہجری کیلنڈر کے بارے میں یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس لیے کہ اس سے ہمارے بہت سی شرعی عبادات ہماری اس سے متعلق ہیں، رمضان کے روزے اس سے متعلق ہیں، حج کی عبادات اس سے متعلق ہیں، ہماری عیدیں اس کے ساتھ متعلق ہیں، زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل اس کے ساتھ متعلق ہیں، اس لیے اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ لیکن تاریخ جس طرح آپ ہجری استعمال کر سکتے ہیں جائز ہے، اسی طرح عیسوی کیلنڈر استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے بحث مباحثے میں پڑھنے کے بجائے اصل چیز پہ توجہ دیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا کمایا، اور آئندہ سال کے لیے میری منصوبہ بندی کیا ہے، اور میں اپنے آئندہ سال کو پچھلے سال سے بہتر کیسے بناؤں گا، اس کی فکر کر کے نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نافرمانی کے کاموں سے آغاز کریں گے تو حدیث میں تو آتا ہے جس کام کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو جس سال کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے کیا جائے، جس سال کو شروع کرتے ہوئے ایسی لہو و لعب والی حرکتیں کی جائیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو ہمارے سال میں برکت کہاں سے آئے گی، ہمارے وقت میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔